بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ حلیمی نے اپنی کتاب المنہاج میں ذکر کیا ہے، انبیاء کرام کا عام انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں ممتاز ہونا ضروری ہے۔ قوت جسمانیہ دو ہیں، قوت مدرکہ اور قوت محرکہ۔ پھر قوت مدرکہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق ظاہری حواس کے ساتھ ہے اور دوسری وہ جو باطنی حواس سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہری حواس کی 5 اقسام ہیں، قوت باصرہ، سامعہ، لامسہ، ذائقہ اور شامہ۔ انبیاء کرام ان تمام قوتوں کے اعتبار سے باقی تمام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ امام رازی کی اس عبارت کو شیخ بدر عالم میرٹھی نے بھی نقل کیا ہے۔ انبیاء کرام کی قوت باصرہ کا امتیاز یہ ہے کہ عالم اعلیٰ و اسفل کی اور مشارق و مغارب ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، نبوت کی ایک خصوصیت یہ ہے، نبی کی بصارت اتنی روشن اور قوی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصارت کو اتنا قوی فرما دیا تھا کہ انہوں نے اول ملویہ و سلفیہ میں تمام نشانیاں دیکھ لیں۔ شیخ بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں، اپنے سامنے کی چیز دیکھنا تو ہر انسان کا خاصہ ہے، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سامنے اور پیچھے دیکھنے کی یکساں طاقت عنایت فرما دیتا ہے۔ اگر آنکھ میں اپنے سامنے دیکھنے کی طاقت عام طور پر نہ ہوتی تو کیا کوئی انسان صرف عقل سلیم سے یہ حکم لگا سکتا تھا کہ اس عضو میں دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے تھی؟ بس جس نے آنکھ میں صرف سامنے کی سمت دیکھنے کی طاقت عام طور پر رکھ دی ہے، کیا اس کو قدرت نہیں کہ وہ کسی کے حق میں مخالف سمت میں دیکھنے کی طاقت بھی پیدا فرمائے؟ قرآن کریم میں قیامت کے دن انسانی اعضاء کا بولنا ثابت ہے، اور جب انسان اپنے خلاف ان کی شہادت کو سن کر تعجب سے کہے گا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی تسبیح خود سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے میں سے بکری کی دستی اٹھا کر یہود سے فرمایا تھا، مجھے کھانے میں زہر ملانے کی خبر اس نے دی ہے۔ جب ان اعضاء میں نطق کی طاقت پیدا ہو جانا ممکن ہوا تو آنکھ میں صرف بینائی کی طاقت کا مزید ترقی کر جانا ناممکن کیوں سمجھا جائے؟ قوت سامعہ کے اعتبار سے انبیاء کرام کے امتیاز کے حوالے سے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، نبی کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی چیزوں کو سنتا ہے جسے دوسرے لوگ نہیں سنتے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور کئی میل سے انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، مبادا سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری میں تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان اس کی یہ بات سن کر مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے۔ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے چرچرانے کی آواز سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اونٹ، بھیڑیے، ہرن، گو اور دیگر حیوانات کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی قدرت عطا فرمائی، اور آپ نے ان سے کلام فرمایا۔ شیخ میرٹھی لکھتے ہیں، بیمار اور غم رسیدہ انسانوں کی آہ و بکا تو ہر بشر سنتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جو مردہ انسانوں کے نالوں و فریاد بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ ان کے یقین کے عالم عقیدہ اور چشم دید حالت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے جو باتیں وہ جانتے ہیں اس کو دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ عام انسانوں میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے بعض شنیدہ واقعات کے دیکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی۔
نبی کی قوت لامسہ کے ممتاز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مسلم الخولائی کو اسود انسی نے دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالا، لیکن ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے اور ان پر رشک کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کمال عطا کیا گیا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ اور جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کی برکت سے لکڑی کی حقیقت تبدیل ہو گئی اور وہ لوہا بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی لاغر اونٹنے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس میں اتنی طاقت اور تیز رفتاری آ گئی کہ اس نے تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت معبد، حضرت معاویہ بن سور اور حضرت انس کی بکریوں کے خشک تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو ان میں دودھ اتر آیا۔ حضرت عمیر بن سعد کے سر پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ ان کی عمر 80 برس ہونے کے باوجود ان کے سر میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ حضرت سائب بن یزید کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو پوری زندگی ان کے بال سیاہ رہے۔ حضرت حنظلہ بن حزیم کے سر پر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس شخص کے جسم میں ورم ہو جاتا یا جس بکری کے تھنوں میں ورم آ جاتا تو اس حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی جگہ رکھا جاتا تو وہ ورم ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت شامہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، نبی کی قوت شامہ بہت قوی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دو۔ قافلہ وہ قمیض لے کر روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے فرمایا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو کئی دن کی مسافت سے سونگھ لی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قوت شامہ عام انسانوں کی قوت شامہ سے اعلیٰ اور ممتاز ہوتی ہے۔ نبی کی قوت ذائقہ کا علم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا چکھا تو فرمایا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ ایک خاتون نے آپ کو کھانے پر بلایا، آپ نے لقمہ زبان پر رکھتے ہی فرمایا، یہ کسی ایسی بکری کا گوشت ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ آپ نے لقمہ نوش نہ فرمایا۔ بات صحیح تھی کیونکہ اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی سے حاصل کیا گیا تھا۔ شیخ بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں، تلخ و شیریں میں تمیز تو عام بشر کی زبانیں بھی کر لیتی ہیں، لیکن نبی و رسول وہ ہوتے ہیں جن کی زبان حرام و حلال میں تمیز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں اور خصوصیات کے واقعات بے شمار ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ہنڈیا اور آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کی برکت سے چند آدمیوں کا کھانا 1000 لوگوں نے کھایا۔ کھانے میں کوئی کمی ہوئی اور نہ روٹیوں میں۔ ہنڈیا بدستور بھری رہی اور آٹا جوں کا توں اپنے حال پر رہا۔ حدیبیہ کے خالی کنویں میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھوں کی تمام تکالیف دور ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سانپ کے ڈسے جانے کی جگہ آپ نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ باطنی حواس و دیگر قوا کے اعتبار سے انبیاء کرام کے امتیاز کی بابت امام رازی فرماتے ہیں، ایک باطنی حسن حافظہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ نہیں بھولیں گے۔ اور ایک قوت ذکا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب مستنبط کیے ہیں۔ پس جب ایک صحابی اور امام الاولیاء کی ذکاوت کا یہ عالم ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں، قوت محرکہ کے اعتبار سے انبیاء کرام کے امتیاز کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔
حضرت عیسیٰ، ادریس اور الیاس علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس اس یعنی تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔